سچ بھی نہیں بولا. 50 جھوٹ بولے ہوں گے، ایک موقع پہ سچ بول دیا فرض کیجئے. تو اب ہم یہ طریقہ ٹھیک ہے، بہت اہم علم ہے اسماء الرجال کی تحقیق کا، بہت اہم ہے، لیکن 100% ایکوریٹ نہیں ہے. یہ ظن کا علم ہے، کنجیکچرز کا، اندازوں کا. اس کی وجہ سے کہ یہ جو تحقیق فلاں فلاں نے گواہی دی تھی، اس پر اندازہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہو. جسے صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی اندازہ ہے. قرآن نے کہا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. کنجیکچرز، اندازے کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے برابر. قرآن حق ہے، اللہ کے پاس سے نازل. اس کے بعد کہا کہ چیک کر کے، سوچ کے، سمجھ کر لینا. بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو جہاں یہ کہہ رہے ہیں عقل استعمال نہ کریں. ہاں، قرآن سمجھنے کے لیے عقل استعمال کریں. یہ آپ نے تو اعتراضاً ہمارے انجینئر صاحب نے پوچھا تھا کہ قرآن میں بھی کریں گے عقل استعمال. ارے قرآن کہہ رہا کرو، چیلنج ہے یہ، اور ہمارے لیے مفید ہے کہ ہم کریں. قرآن نے کہا کہ جو وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جنوں اور انسانوں کی کتنی ہی بڑی تعداد کو جہنم میں جانا ہے. ہم نے یہ اصول اور ضابطہ بنا دیا ہے کہ وہ جہنم میں جو حرکتیں کر رہے ہیں جائیں گے. ہم نے جہنم کے لیے انہیں پیدا کیا، کثیر تعداد کو، جنوں اور انسانوں کی. کیوں جائیں گے جہنم میں؟ اعمال کا ذکر نہیں کیا یہاں. جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے قلوب ہیں، تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. لوگ بتا رہے ہیں مختلف چیزیں، ان کو ظاہر ہے کہ سنیں گے تبھی تو جج کریں گے. کان بند کر لیے کہ نہ یہ بات بس ٹھیک ہے، ہم نے ایسی مان لی. ان کے جس بڑے نے بھی بتائی. ان کے کان ہیں، نہیں سنتے. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں تو پھر بہت چیزیں ویزیبل ہوں گی. غور و فکر کرنا تھا انہیں، کوئی چیز دیکھیں گے تبھی تو غور کریں گے، یا سنیں گے تب غور کریں گے. لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا. ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں. ان کے کان ہیں، سنتے نہیں. اولئک کالانعام. ایسا تو جانور کرتے ہیں. بل ہم اضل. یہ ان سے بھی بدتر ہے. ان میں تو وہ فیکلٹی نہیں رکھی تھی اختیار کی، یہاں تھی. یہ ان سے بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. غفلت میں پڑے ہوئے. یہ جہنمی ہے. جو عقل استعمال نہیں کرے جہنمی. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں چھوڑیے حدیثوں کو، وہاں تو اور زیادہ دراصل اس سے کچھ پرسنٹ زیادہ استعمال کرنی ہوگی. سمجھ کر مانے. جو عقل استعمال نہیں کرے، قرآن نے کہا جہنم تیار. غلط سمجھ لیں گے کچھ، ایک کوے کے 2 کوے سمجھ لیں گے. اس کے اندر تو مسئلے کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے اگر 2 بھی سمجھ لیے تو. لیکن ہوں گی بہت سی چیزیں ایسی کہ جو ان چیزوں کی روشنی میں سمجھ لی، جو چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس، جو ذہنوں میں چلی آ رہی ہیں، مختلف روایات ہی کی روشنی کے اندر، جو تفسیروں کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھری ہوئی ہیں. بڑے خطرے میں رہیں گے اگر عقل کا استعمال نہیں کیا تو. اگر عقل کا استعمال نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے جہنم. اگر عقل کا استعمال نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے کیچووں سے، کیڑے مکوڑوں سے بدتر. کیا ہو گیا ہے ہمارے اچھے لوگوں کو، علم والوں کو، جو بہت اچھے، ایسے کہ بڑے انرجیٹک ہیں، دین کے لیے لگنے والے، دین کے کام میں اپنا وقت لگانے والوں کو، کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. 100 سے زیادہ مقامات پہ کہہ رہا ہے عقل استعمال کرو، شعور کو اپنے استعمال کرو، اپنے ادراک کو استعمال کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو. 100 سے زیادہ آیات میں کہہ رہا ہے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں ایگزسٹ کرتی. جب سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں تب سے ہسٹری میں آج تک ایک کتاب نہیں لا سکتے اس پیرالل، جس نے اگر اسی موضوع پر لکھ دی جائے عقل استعمال کرنے، تب بھی 100 جگہ نہیں لکھ سکتا. قرآن نے اتنی جگہ ریپیٹ کیا ہے. اور وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کیا آپ قرآن میں بھی عقل استعمال کریں گے؟ کریں گے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے. اور جو نہیں کریں گے بڑے خطرے میں ہیں. بہرحال اتنی سی بات اور تھی کہ انہوں نے، انجینئر صاحب نے 2 نام بھی لیے وہاں. جاوید احمد غامدی صاحب کا لیا، قاری حنیف ڈار صاحب کا لیا. جاوید غامدی صاحب کو میں نے پڑھا ہے، سنا تو نہیں کے برابر ہے. قاری حنیف ڈار صاحب کو سنا ہے کچھ.
وہ تو منکرین حدیث نہیں ہے. بہت حدیثیں پیش کرتے ہیں, بہت کثرت سے حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں, ان دونوں میں سے تو کوئی منکرین حدیث نہیں. ہاں عقل کے استعمال کی بات کرتے ہیں. حدیثوں کی پرکھ کا ایک معیار ان کے ہیں یہ بھی ہے کہ عقل استعمال کرنا. قرآن کو تو صحیح ثابت کرنا ہے, عقل استعمال کر کے ہم دنیا پر ثابت کر دیں, اور حدیثوں کے معاملے میں ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی, غلط تو نہیں آ گئی. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. اب ہمیں میرا خیال ہے غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, کم از کم ان لوگوں سے جن کا انداز بیان اچھا ہے, جو مقبول ہیں, جو کسی فیلڈ کا کچھ علم رکھتے ہیں اور دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں. یہ تو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو گیا. ان کو صحیح گائیڈ کرنا چاہیے دنیا کو, اس کے خلاف گائیڈ نہیں کرنا چاہیے جو قرآن ان سے کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عقل و شعور کی نعمت سے جو نوازا ہے, وہ جتنی ان کے پاس ہے اتنے کے استعمال ضرور کریں, اس لیے کہ یہ فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جس کی جتنی استطاعت ہے اس سے زیادہ کا حساب اللہ نہیں لے گا. اپنی کوشش ضروری ہے, اپنی ایفرٹ ضروری ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.